ضرور ضرور، بے شک ہم نے زمین پر تمہیں تمکنت عطا فرمائی۔ آپ دیکھیں تو صحیح، زمین پر تمکنت کی بات، زمین پر ٹھہرنے کی بات، زمین پر قرار کی بات، زمین پر کھڑے رہنے کی بات پروردگار جل جلالہ فرما رہا ہے۔ ہم نے تم کو زمین پر تمکنت عطا فرمائی، احساس دلا رہا ہے پروردگار، اے میرے بندے، جب تو پیدا ہوا تھا ٹانگیں تو تھی، کھڑے رہنے کی طاقت نہیں تھی، ٹانگیں تو تھی، چلنے کی طاقت نہیں تھی، ٹانگیں تو تھیں لیکن دوڑنے کی طاقت نہیں تھی۔ کون ہے جو تمہاری اس کمزور ٹانگوں کے اندر طاقت عطا فرمائی؟ کون ہے جس نے تمہارے کمزور پیروں کے اندر قوت عطا فرمائی؟ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، آپ ذرا دیکھیں، ایک انسان کو پروردگار یاد دلا رہا ہے، اے انسان، زمین پر آج تو دوڑ رہا ہے، زمین پر آج تو چل رہا ہے، لیکن اس دن کو یاد کر جب تو پیدا ہوا تھا تیری دو ٹانگیں ضرور تھی لیکن کھڑے رہنے کی طاقت نہیں تھی۔ ذرا سوچ تو صحیح، بدرجہ بدرجہ ہم نے تیری ٹانگوں میں قوت عطا کی۔ پہلے تو کھڑا رہنا سیکھا، پھر اس کے بعد طاقت عطا کی، تھوڑا سا چلنا سیکھا، پھر تھوڑی سی طاقت عطا کی تو دوڑنا سیکھا۔ اب جس قدرت نے تجھے طاقت اور توانائی عطا فرمائی تو انہی پیروں پر چل کر برائیوں کے مقام پہ جا رہا ہے، اسی رب قدیر کی نافرمانی کر رہا ہے جس نے تجھے پیروں کے اندر طاقت عطا فرمائی۔ اور یہی نہیں کہ تجھے تیری ٹانگوں کے اندر طاقت عطا فرمائی، بلکہ اس نے تیرے پیروں کے نیچے تیرے لیے رزق کا خزانہ رکھ دیا۔ آج آپ دیکھیں جتنی بھی غذائیں نصیب ہو رہی ہیں وہ زمین کے اندر سے ہمیں مل رہی ہیں۔ اللہ عز و جل نے کھانے کا سارا سامان زمین کے اندر رکھ دیا، خزانے زمین کے اندر رکھ دیے، اور فرمایا جو کچھ زمین کے اندر ہے وہ سب کچھ تمہارے لیے ہے۔ جو کچھ زمین کے اندر ہے، خلق لکم ما فی الارض جمیعا، جو کچھ بھی زمین پر اللہ نے پیدا کیا ہے، زمین میں پیدا کیا ہے، وہ سب کچھ تمہارے لیے ہے۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں، اللہ ہمیں باور کرا رہا ہے، چلے جاؤ اپنی پیدائش کے پیریڈ کی طرف، کہ جب ہم پیدا ہوئے تھے تو ہمارا حال کیا تھا، جب پیدا ہوئے تھے تو ہماری کمزوری کی پوزیشن کیا تھی، کیا ماں نے ہمیں قوت دی؟ نہیں، اللہ نے قوت دی، اس پالنہار حقیقی نے طاقت دی۔ اگر انہی ٹانگوں کے حوالے سے آپ اور ہم جائزہ لینا شروع کریں تو محسوس کریں گے کہ ہم اللہ کی عطا کردہ اس طاقت کا استعمال اپنے پیروں پر چل کر کس راستے پر کر رہے ہیں۔ میں آپ کو بتاؤں، آج چوراہے پر لوگ کھڑے ہو جاتے ہیں، رات بھر کھڑے رہتے ہیں، صبح تک کھڑے رہتے ہیں، گھنٹوں کھڑے رہتے ہیں، لیکن اللہ کے گھر میں کھڑے رہنے کے لیے کوئی تیار نہیں ہے۔ اس کی پوزیشن یہ ہے کہ مسجد کے اندر اللہ کی عبادت کے لیے کھڑے ہونے کو کوئی تیار نہیں۔ یہ فلسفہ جانتے تھے رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ اور عشاق رسول، اسی لیے 40 سال تک عشاء کے وضو سے انہوں نے فجر کی نماز ادا فرمائی۔ وجہ جانتے تھے، یہ ٹانگ عبادت کے راستے پر جانے کے لیے ہے، یہ ٹانگوں پر کھڑے رہ کر اللہ کی بندگی کی جائے، ان ٹانگوں کا استعمال گناہوں سے بچنے کے لیے کیا جائے، ان ٹانگوں کا استعمال اللہ عز و جل کی بارگاہ کے اندر نیکیوں کی سوغات پہنچانے کے لیے کیا جائے۔ آپ ذرا دیکھیں، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو رب قدیر جل جلالہ نے 2 پیر ان کو بھی عطا فرمائے تھے، لیکن آپ ذرا سوچو سرکار اپنے قدمان مبارک پر کس طریقے سے کھڑے رہ کر عبادت کرتے تھے۔ حدیث مبارکہ ہے حتی تورمت قدماں، کہ آقا کریم کے دونوں قدم سوج جایا کرتے تھے، ورم والے ہو جایا کرتے تھے، پھٹ جایا کرتے تھے، اس طرح اللہ کی بارگاہ کے در عبادت کے لیے کھڑے ہوتے تھے۔ آج کے مسلمان کی پوزیشن دیکھیے، میں پورے دعوے کے ساتھ کہتا ہوں، دنیا کے مختلف ملکوں کے دورے کے بعد میں کہتا ہوں کہ جس چوراہے پر رات کے 3 بجے 4 نوجوان کھڑے ہو کر کے بات کرتے ہوں، وہ کوئی اور نہیں ہوگا، مسلمان ہوگا۔ آپ ذرا سوچو اور اندازہ لگاؤ، دنیا میں ہماری آئیڈینٹی کیا ہے، دنیا میں ہماری پہچان کیا ہے؟ آج ہمارا حال کتنا برا ہو گیا۔
बंदगी के लिए खड़े होने को तैयार नहीं, गपशप के लिए तैयार है, आवारगी के लिए तैयार है, बुराइयों के लिए तैयार है। आइए मैं आपको समझाता हुआ चलूं, मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, एहसास अगर जिंदा हो जाए तो इंसान अपने पैरों का इस्तेमाल सही तौर पर करता है। कौन नहीं जानता हजरत अब्दुल्ला इब्न मुबारक रदी अल्लाहुल मौला तबारक व तआला अन्हु को? कौन थे वो जिनके बारे में इमाम आजम अबू हनीफा अलैहि रहमतु व रिज़वा इरशाद फरमाते हैं, अगर कयामत में परवरदिगार ने पूछा क्या लाए हो तो अब्दुल्ला इब्न मुबारक को पेश कर दूंगा। जानते बड़े जलील कद्र आलिम थे, लेकिन सिचुएशन उनकी जिंदगी में इनकलाब कैसे आया। जवानों जरा गौर से सुनना, ताकि गलती के बाद सीधे रास्ते पर चलने के लिए ऐसे बुजुर्गों के वाकयात हमारे लिए सहारा बन सकें। उनकी पोजीशन ये थी कि एक लड़की के इश्क के अंदर गिरफ्तार हुए और उसकी मोहब्बत में इतने गिरफ्तार हुए कि लड़की ने उनसे कहा, आज रात मैं अपने घर की छत पर आऊंगी, आप घर के सामने खड़े रहिएगा, रात भर हम एक दूसरे को तकेंगे। अब्दुल्ला इब्न मुबारक पहुंच गए, उस लड़की के घर के दरवाजे, घर के सामने खड़े हो गए। इशा की नमाज के बाद से खड़े हुए, सोचे अभी आएगी, अभी आएगी। यहां तक कि इंतजार करते 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 पूरी रात बीत गई। सुबह की अजान की आवाज कानों से टकराई। अजान की आवाज को सुनने के बाद चौंक गए, अंदर का ज़मीर बेदार हुआ और एक ख्याल आया, ए अब्दुल्ला, रात भर तू इस लड़की की मोहब्बत में सिर्फ उसको देखने के लिए तूने खड़े रह करके गुजार दी, अगर पूरी रात अल्लाह की बंदगी के अंदर गुजार देता तो पता नहीं अल्लाह तुझे कौन सा मकाम अता कर देता। बस वहीं से जिंदगी ने करवट ली, तौबा की, भूल गए उस लड़की को, गए, गुस्ल किया, नमाज अदा की, तौबा की, अल्लाह से माफी मांगी और उसके बाद इरादा करते हैं कि अब मैं कभी इस रास्ते पर नहीं जाऊंगा। और हजरत अब्दुल्ला इब्न मुबारक रदी अल्लाहुल मौला तबारक व तआला अन्हु तौबा करने के बाद हुसूल इल्म के लिए निकल पड़े और सोचा कि अब जाकर इल्म हदीस हासिल करूंगा, इल्म फिक़ह हासिल करूंगा। वो घर से निकल पड़े, अभी रास्ते में है, थोड़ा सा रास्ता उन्होंने तय किया, सूरज तुलू हो चुका था, सूरज आहिस्ता आहिस्ता अपनी रोशनी बिखेर रहा था और हजरत अब्दुल्ला इब्न मुबारक अपने सफर को जारी रखे हुए थे। कुछ देर के बाद सूरज और ऊपर आया और ऊपर आया, इतने में एक गली से एक बुजुर्ग निकले। वो बुजुर्ग जैसे ही निकले, थोड़ी देर के बाद सूरज की पोजीशन ये हुई कि आसमान के ऊपर बादल साइबान हो गया और सूरज की रोशनी से इन दोनों को बादल ने ढांक लिया। अल्लाह वाले तो ये समझ रहे थे कि अल्लाह ताला को शायद मेरी कोई अदा पसंद है, इस वजह से अल्लाह ने इस बादल को सूरज की गर्मी से बचाने के लिए मेरे लिए रख दिया। और अब्दुल्ला इब्न मुबारक तो जानते ही थे कि रात उन्होंने किस तरीके से गुजारी है, तो उनके तो हाशिए ख्याल में भी ये बात नहीं थी कि बादल मेरे लिए होगा। वो तो यही समझ रहे थे ये अल्लाह वाला जो मेरे साथ चल रहा है, इसकी वजह से अल्लाह ने सूरज से बचाने के लिए और उसकी गर्मी से बचाने के लिए ये बादल अता फरमाया है। हजरत अब्दुल्ला इब्न मुबारक रदी अल्लाहुल मौला तबारक व तआला अन्हु और वो बुजुर्ग चलने लगे। यहाँ तक कि कुछ रास्ते पर जाने के बाद, कुछ सफर तय करने के बाद दोनों के रास्ते जुदा हुए। अब्दुल्ला इब्न मुबारक एक रास्ते पर, वो बुजुर्ग दूसरे रास्ते पर। क्या देखते हैं कि बादल उस बुजुर्ग के साथ नहीं चल रहा, अब्दुल्ला इब्न मुबारक के सर पर साहिबान बनकर के चल रहा है। बुजुर्ग को हैरत हुई, फौरन पकड़ा हजरत अब्दुल्ला इब्न मुबारक को, ऐ नौजवान जरा बता तो सही कि तूने कौन सा ऐसा अमल किया जिसकी बुनियाद पर आज अल्लाह तुझे सूरज की गर्मी से बचाने के लिए
بادل تیرے لیے سائبان بنا کر بھیج دیا، بتا کون سی نیکی تو نے کی؟ عبداللہ ابن مبارک روتے ہوئے کہتے ہیں غلطی تو رات کو میں نے کی تھی، وہ بہت بڑی غلطی تھی، جہاں تک عبادت کی بات ہے مجھ سے کوئی نیکی ایسی نہیں ہو سکی، البتہ یہ ضرور ہوا کہ اس غلطی کے احساس پر میں نے توبہ دل سے کر لی تو میرے مولا نے کرم فرما کر یہ بادل کو میرے لیے سائبان بنا کر بھیج دیا۔ یہاں سے یہ بات سمجھ میں آئی، اگر آج تک زندگی میں تم سے گناہ ہو چکے ہیں، اللہ کی نافرمانیاں ہو چکی ہیں، پیروں پر چل کر زنا کے اڈوں کو تم نے آباد کر لیا ہو، پیروں پر چل کر شراب کے اڈوں کو تم نے آباد کر لیا ہو، پیروں پر چل کر گناہوں کے مراکز کو تم نے زندہ کر لیا ہو، توبہ کر لو۔ توبہ کا دروازہ ابھی بھی کھلا ہوا ہے اور وہ کریم ہے، توبہ کرنے والے سے محبت فرماتا ہے۔ ٹانگوں میں طاقت اللہ نے دی۔ آپ دیکھیں، میں سمجھاتا ہوا چلوں، صرف پیروں پر تھوڑی سی بات سمجھاؤں گا تاکہ آپ ان قدموں کی اہمیت کو سمجھ سکیں اور اللہ کی عطا کردہ اس عظیم نعمت کی قدر کر سکیں۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دیوانوں، ذرا سوچو، ہمارا بیٹا سویا ہو،